السلام علیکم۔ خوبیاں ڈھونڈیں، زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ہر انسان بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک میاں بیوی کا کیس میرے پاس آیا۔ ان کا آپس میں شدید جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے مشورے پر عمل درآمد کیا جائے اور تھوڑی سی تھراپی کروا لی جائے۔ جب وہ دونوں میرے آفس میں داخل ہوئے تو میں نے دونوں کے چہرے پر شدید کشیدگی دیکھی۔ میں نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو میں بولا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ دونوں یکدم بولنا شروع ہو گئے اور ایک سانس میں ایک دوسرے پر تنقید کے پہاڑ ڈال دیے۔ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دی اور چپ کر کے ان کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دونوں بول بول کر تھک گئے تو میں نے انہیں بولا کہ اچھا یہ تو لڑائی اور خامیاں والی کہانی ہو گئی۔ اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ تم دونوں کو ایک دوسرے میں کیا کیا باتیں پسند ہیں؟ دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک دونوں نے کچھ نہیں بولا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو ایک ایک کاغذ اور ایک پین دونوں کو تھما دیے اور میاں بیوی کو بولا کہ اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں تحریر کرو۔ ایک دفعہ پھر بہت دیر دونوں نے کچھ بھی نہ لکھا اور غصہ ان کے چہروں پر آیا تھا۔ بہت دیر بعد خاوند نے جیسے ہی اپنا کاغذ پر کچھ لکھنا چاہا تو ایک دم ہی اس کی بیگم بھی تیز تیز اپنے کاغذ پر لکھنا لگ گئی۔ لگ رہا تھا کہ اب بھی دونوں مقابلے پر اپنا اپنا کاغذ بھرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے لکھ لیا تو بیوی نے اپنا کاغذ مجھے تھمایا۔ میں نے اسے واپس کرتے ہوئے بولا کہ اسے اپنے شوہر کو دو، وہ خود ہی پڑھے گا۔ بیوی نے اسے دے دیا اور اس کا کاغذ لے لیا۔ دونوں نے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ کمرے کی فضا ایک دم تبدیل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کی کبھی لڑائی ہی نہ ہوئی ہو۔ میرا فرض پورا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جیسے لڑتے بڑھتے اندر داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہنستے مسکراتے باہوں میں باہیں ڈالے کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہر انسان میں بہت سی خوبیاں اور خامیاں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگیں تو ان کی اور اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنا دیتے ہیں۔ والسلام۔